آج سے 30 سال پہلے میں 24-25 سال کا ایک نوجوان تھا۔ مجھے ماسٹرز کی ڈگری ملے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور پچھلے 1.5 سال سے میں ایک نجی ادارے میں ملازمت کر رہا تھا۔ جب سے میری نوکری لگی تھی، میرے گھر والے میری شادی کے خواہش مند تھے۔ میں انہیں ٹالتا رہا، مگر جب نوکری کرتے ہوئے 1.5 برس ہو گیا تو مجھے لگا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے گھر والوں کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد گھر والوں نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی۔ میری اماں چاہتی تھیں لڑکی کسی بہت اونچے گھرانے سے ہو۔ ابا اپنی بھتیجی کے خواہش مند تھے، لیکن تایا کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میری 2 شادی شدہ بہنیں بھی امی کے ہم خیال تھیں اور بھائی اس سارے قصے سے لاپرواہ ہی رہتا تھا۔ میرے اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں کوئی خاص خیالات نہ تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لڑکی امیر ہو یا غریب۔ بہرحال تقریباً 8-9 مہینے کے بعد سب گھر والے ایک لڑکی پر متفق ہو ہی گئے۔ لڑکی والے نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ ہی زیادہ غریب۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور سائمہ میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ میری بیوی اچھی تھی، اچھے خیالات کی مالک اور کافی خوبصورت تھی، اور وہ کافی فرما بردار قسم کی بیوی تھی۔ میری ہر بات مانتی تھی، مجھ سے بہت ڈرتی تھی۔ میں اس پر غصہ بھی کر لیتا تو چپ رہتی، کبھی جوابی وار نہیں کیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب میری ملازمت چلی گئی، میں ان دنوں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی غصہ کرنے لگتا تھا۔ میرا سارا غصہ، ساری تلخ مزاجی کا نشانہ میری بیوی ہی بنتی تھی۔ ان دنوں میں اس خبر کا ملنا کہ میں باپ بننے والا ہوں مجھے سرشار کر گیا۔ میں نے آنے والے وقت کے کئی سپنے دیکھ ڈالے۔ مجھے بیٹے کا بے حد شوق تھا اور میں ہر بار اپنی بیوی کو کہتا کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ میرا پہلا بیٹا ہوگا تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کا پہلا بیٹا تھا اور میری پیدائش نے میرے ماں باپ کو جس فخر میں مبتلا کیا تھا، اس لیے میری دلی خواہش تھی میرا پہلا بیٹا ہو، بلکہ پہلا ہی کیوں، میں تو چاہتا تھا میرے ہاں صرف بیٹے ہی ہوں۔ ان دنوں میں چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتا رہا۔ میری تنخواہ بہت کم تھی، لیکن میں اپنی خواہش کے زیر اثر اکثر اوقات آنے والے بچے کے لیے کھلونے لے کر آتا، ایسے کھلونے جن سے صرف لڑکے ہی کھیل سکتے تھے۔ میں ننھے منھے کپڑے بھی لے آتا۔ ان کپڑوں اور کھلونوں کو دیکھ کر جب بھی میرے گھر میں سے کوئی کہتا کہ اگر میرے پہلی بیٹی ہو گئی تو میں ناراض ہو جاتا۔ میری خفگی کیونکہ مجھے کوئی عالم نہ ہوتا کیونکہ مجھے پتہ مجھے بیٹا چاہیے تھا کہ ایک دن میرے بیٹے کے لیے میرا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ ایک دن میری خواہشات کا محل زمین بوس ہو گیا۔ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی کہ کیا ہو گیا، پہلے تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میں کیا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے وہ ہنگامہ کیا کہ خدا کی پناہ۔ میں نے اپنی بیوی کو بے بہاؤ کی سنائی، اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھا تک نہیں، اور سارے کھلونے، سارے کپڑوں کو جو میں وقتاً فوقتاً لے کر آتا رہتا تھا، آگ لگا دی۔ میری بیوی دم بخود تھی، وہ میرے جنون سے واقف تھی، مگر اسے شاید مجھ سے اس دیوانگی اور بے رخی کی امید نہیں تھی۔ بہرحال بیٹی پیدا ہونے کے 2 دن بعد مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ میں نے پھر بھی احساس نہ کیا کہ بیٹی جیسی رحمت
جو ہی میرے گھر میں آئی مجھ پر خدا کا خاص کرم ہو گیا۔ میری بچی جس کا نام بھی میں نے رکھنا گوارا نہ کیا تھا وہ جب بھی روتی تو میں گھر سے نکل جاتا۔ مجھے اس کی آواز سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتا، اسے طعنے دیتا۔ کئی بار میں نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا، جس بات پر آج تک میں پچھتا رہا ہوں۔ خیر، فضا میری بیٹی جب بھی کچھ مہینوں کی تھی، شاید تب دوبارہ باپ بننے والا تھا، میں نے ان دنوں کسی قسم کی کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ میرے اندر بس عجیب سا خوف تھا، اگر میری دوسری بیٹی ہوئی تو میرا سر نیچے ہو جائے گا، لیکن اس بار میری سوچوں اور خیالوں کے برعکس بیٹا ہوا۔ جو ہی مجھے خبر ملی، خوشی سے پاگل سا ہو گیا۔ میری خوشی کا کوئی عالم ہی نہ تھا۔ میری تو خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں بے چین تھا کہ کب میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحوں کے لیے اندھیرا آیا۔ کافی دیر تک میں گمسم سا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کافی دنوں سے میری بیوی کی طبیعت انتہائی خراب رہتی تھی، لیکن میں نے تو توجہ نہیں دی۔ ابھی میں ان سوچوں میں تھا کہ نرس نے آ کر مجھے میرا بچہ تھما دیا۔ بچے کو دیکھتے ہی میں جیسے ہر بات بھول گیا۔ میں بس اسے پیار سے تکتا رہا۔ اس کا نقش مجھے اپنے جیسا لگتا۔ پھر میری بیوی کے گھر والے آ گئے تو مجھے مجبوراً اپنے بچے کو اپنی ماں کو دینا پڑا۔ میری بیوی مر چکی تھی۔ مجھے پھر سے یاد آ گیا۔ اپنی بیوی کی آخری رسومات کے وقت بھی اپنے بچے کی فکر میں ہلکان رہا۔ میری بچی اپنی ماں کی آغوش کے لیے کس طرح بلک رہی تھی، مجھے احساس ہی نہ تھا۔ وہ معصوم سی بچی ماں کے لمس کے لیے بے قرار تھی، اور مجھے نہ تو اس کا کوئی خیال تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کے مرنے کا کوئی خاص دکھ۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے کوئی خاص اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ ہر وقت تو طنز کے تیر چلاتا تھا اور اس کو بے وقت کر دیتا تھا۔ وہ مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گئی تھی۔ اس سے بڑی میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میری بے پرواہی اور سنگ دلی کو دیکھ کر میرے سسرال والوں نے بات کی۔ میں نے ان کو خاموش کرا دیا۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام دانیال رکھا۔ میں اس کے لیے ہر قسم کے کھلونے، کپڑے وغیرہ لاتا، لیکن میری بیٹی میرے پیار کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی محروم رہتی۔ میری ماں نے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ انہیں لگتا تھا شاید دوسری شادی کے بعد میرے مزاج میں کوئی فرق پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ آنے والی میرے بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ میں نے ان کی دوسری بات پر غور کیا اور ان کے مجبور کرنے پر دوسری شادی کر لی، لیکن دوسری شادی نے میرے مزاج میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں کی۔ میری دوسری بیوی ذرا تیز مزاج کی تھی۔ آئے دن میری اور اس کی تلخ کلامی ہوتی۔ میری پہلی بیوی کی بہن بھی کبھی کبھار دوسرے شہر سے ہمارے گھر آتی اور میری بیٹی کو تحائف وغیرہ دے جاتی۔ وہ بے اولاد تھی۔ وہ فضا کے ساتھ میرے سلوک سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایک بار وہ آئی تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ فضا کو گود لینا چاہتی ہے۔ پہل تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے سوچ بچار کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فضا کو اس کے حوالے کر دیا۔ فضا اس وقت 3 سال کی تھی۔ وہ فضا کو لے کر دوسرے شہر چلی گئی، جہاں اس کا سسرال تھا، اور میرے گھر میں میرا فخر
میرا غرور میرا بیٹا دانیال رہ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری دوسری بیوی کے ہاں 2 بیٹے ہوئے۔ ان کے نام بھی میں نے رکھے، ایک کا نام سمد اور چھوٹے کا نام عشر۔ 2 اور بیٹوں کو پا کر میرے غرور میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور بیٹے میرے پاس ہی چھوڑ گئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ ازدواجی زندگی کا سکھ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ تبھی میں نے آگے اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرے پاس 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے ہی میرے بہت لاڈلے تھے۔ میں ان کے لاڈ اٹھاتا، ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرتا۔ میں اکثر اوقات ان کو باہر گھمانے لے جاتا۔ وہ مجھ سے کوئی بھی فرمائش اگر کر لیتے تو میں اس بات کی بھی پرواہ نہ کرتا کہ کتنا تھکا ہوں، فوراً ہی ان کی فرمائش پوری کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے بڑے ہوتے گئے۔ میرے تینوں بچوں میں سے بے حد پیار اور اتفاق تھا۔ میرا بڑا بیٹا دانیال جب 24 سال کا ہوا تو میں نے اس کی شادی اپنی بھانجی کے ساتھ کر دی۔ اس کے نکاح کے وقت میں اپنے دوسرے بیٹے سمد کی منگنی اپنے دوست کی اکلوتی بیٹی سے کر دی۔ جس دن میرے بیٹے کی شادی تھی اس دن میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ زندگی میں اتنے سالوں کے بعد وہ پہلی بار مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ اپنی شادی کا کارڈ دینے اپنے باپ کو یعنی مجھے دینے آئی تھی۔ خالہ نے اس دن مجھے حقیقت بتائی کہ فضا سب کچھ جانتی ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور وہ اس کی خالہ ہے۔ اس کے سسرال والوں نے فضا کے سامنے اس بات کو راز نہیں رہنے دیا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نائمہ فضا کی خالہ بھی یہی چاہتی تھی کہ فضا کو ساری حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ بہرحال میں نے اس سے صرف چند منٹ بعد کی کارڈ لیا اور آنے کا گول مول سا وعدہ کر کے اٹھ گیا، کیونکہ دانیال کا نکاح ہونے والا تھا۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ابھرتے آنسو مجھے اس وقت نظر تو آئے، لیکن میں نے غور نہیں کیا۔ مگر کل اس اولڈ ہوم میں گزرتے ہوئے ہر پل میں مجھے اپنی بیٹی کے آنکھوں میں ٹھہرے آنسو یاد آتے ہیں اور بے آواز روتا ہوں۔ اس طرح دانیال کی شادی اور سمد کی منگنی ہو گئی۔ میرا خوشی سے برا حال تھا۔ میں خوش تھا، بے حد خوش۔ 3-4 سالوں کے اندر میرے دوسرے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی۔ تینوں بیٹے اور میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے تینوں بیٹوں میں اتحاد تو تھا ہی، لیکن کبھی کبھار ہلکی پھلکی نوک جھوک ہو جاتی تو میں صلح کروا دیتا۔ ان دنوں میری صحت گرنے لگی تو میں نے نوکری چھوڑ دی، کیونکہ صحت کی خرابی کی وجہ سے اب مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جوں ہی نوکری چھوڑی میرے بیٹوں کا رویہ مجھ سے تبدیل ہوتا چلا گیا۔ مجھ سے کھچے سے رہنے لگے۔ اکثر اوقات وہ میرے منہ پر کہہ دیتے کہ میں نے نوکری چھوڑ کر اچھا نہیں کیا اور مجھے دوبارہ سے کوئی نوکری ڈھونڈ لینی چاہیے، کیونکہ وہ میرا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے اپنے گھروں کا خرچ ہی بہت زیادہ ہے۔ ان کی اس قسم کی باتیں سن کر میں حیرت زدہ سا رہ جاتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ جن بچوں پر ساری عمر میں نے خرچ کیا وہ آج میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے تھے۔ میں ان دنوں چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑا رہتا۔ صحت کی خرابی اور بیٹوں کی باتوں نے مجھے کافی حد تک خاموش کر دیا تھا۔ میرا وجود بھی ایک بیکار چیز کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑا
رہتا اور میں سوچوں میں گھرا رہتا۔ ان دنوں مجھے اپنی مری ہوئی بیوی اور بیٹی اکثر یاد آنے لگے۔ انسان کو جب لوگ اکیلا چھوڑ دیں، جس دن وہ جن سے محبت کرتا ہو، تو اسے وہ لوگ یاد آنے لگتے ہیں جن کو وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے اور جو ان سے محبت کرتے ہوئے میں خسارے میں ہی سودا کیا تھا۔ آگ میں ہاتھ ڈال کر یہ سوچا تھا کہ میرے ہاتھ نہیں جلیں گے۔ میری صحت گرتی جا رہی تھی۔ رات کو میں تکلیف سے اگر کسی کو آواز دیتا تو جھنجھلاہٹ سے کوئی میرے پاس آتا تو میں خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ اب میں آوازیں بھی دیتا رہتا تو کوئی میرے کمرے میں جھانکنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتا، اور پھر ان لوگوں کو میرا وجود کھلنے لگا۔ ان کو احساس ہونے لگا میں نے گھر کے ایک بڑے کمرے پر قبضہ کر رکھا ہے، اسی سوچ کے زیر اثر کہ میرے وجود کی اس گھر کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن وہ میرے تینوں لاڈلے بیٹے، وہ بیٹے جن کی پرورش پر میں نے دن رات ایک کر دیے تھے، جن کی خواہش میں اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کو بے عزتی سمجھا، وہی جان سے پیارے بیٹے مجھے شہر کے ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ کر گئے۔ اسی اولڈ ہوم میں جہاں میں آج کل اپنی زندگی کے بچے کچے دن گزار رہا ہوں، جہاں ہر پل میں ہوں اور میرے ساتھ میرے ماضی کی تکلیف دہ یادیں۔ میں ماضی کی تلخ یادوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، مگر اپنے گناہ سے کہاں پیچھا چھڑا سکتا۔ میں نے حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ خدا کی رحمت، بیٹی کو میں نے جانے کیا کیا سمجھا، اسے اپنے لیے بے عزتی کا باعث جانا، اپنی عزت میں کمی کا باعث سمجھا، اور جن کو میں نے اپنا غرور جانا، اور آج میرا سر نیچے کر کے میں نے اپنی بیوی کو جتنا دکھ پہنچایا تھا، تکلیف دی، اس اولڈ ہوم میں گزرے ہر پل میں مجھے وہ لفظ، وہ طعنے یاد آتے ہیں جو میں نے اپنی بیوی کو بیٹی ہونے کی پاداش میں سنائے تھے۔ میں نے اپنی دوسری بیوی سے مصالحت کی کوشش بھی نہیں کی، اسے طلاق دے دی۔ ایک صحیح فعل میں نے سر انجام دیا۔ میں حساب لگانا چاہتا ہوں، مگر نہیں لگا سکتا کہ میں نے زندگی میں کتنے صحیح عمل کیے اور کتنے غلط کام کیے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھا، اپنی بیوی کو ذہنی اور جسمانی تکلیف دی، اور اپنی دوسری بیوی کو طلاق دی۔ میں اپنے بیٹوں کو ہر پل میں نے یہ احساس دلایا ہے کہ وہ میرے لیے فخر کا باعث ہیں، وہ میرا غرور ہیں۔ وہ صحیح کریں یا غلط، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا۔ ان کا ہر کام میرے لیے صحیح رہے گا، کیونکہ وہ میرے بیٹے ہیں، وہ بیٹے کہ جن کے کوئی گناہ نہیں سمجھا۔ مجھ جیسے ماں باپ کی نظر میں ان میں نے اتنا فخر پیدا کر دیا کہ اسی غرور اور اسی فخر کے زیر اثر انہوں نے مجھے اس اولڈ ہوم میں داخل کرواتے ہوئے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ میں نے ان کی پرورش میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ ان کی ہر جائز ناجائز خواہشات میں نے پوری کی تھی، اور آج جب میں وہ ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں رہا تو انہوں نے ایک بیکار چیز کی طرح مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے پوری عمر جن لوگوں سے محبت کرنے میں گزاری، انہی لوگوں نے مجھے محبت تو کیا، ہمدردی کے دو بول کے قابل نہیں سمجھا۔ اس اولڈ ہوم میں وقت گزارتے
مجھ جیسے اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہاں کون چھوڑ گیا، تو میں چپ چاپ ان کے چہروں کو تکتا رہتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا جواب دوں، کیا بتاؤں کہ وہ بیٹے مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ گئے ہیں، جن کو میں نے اپنے سر سے اونچا ہونے کا سبب جانا، یا پھر یہ بتاؤں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔